اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہمارا جو وہ پارٹس آف باڈی ڈونیشن کے حوالے سے ہے کہ اپنے اعضائے جسمانیہ کو عطیہ کرنا یا بعد میں یعنی فوت ہونے کے بعد اس کے عطیہ اس کی وصیت کرنا کہ یہ میرے جو اعضاء ہیں فلاں کو عطیہ کر دینا یا فلاں ادارے کو دینا فلاں ہاسپٹل کو دے دینا، تو اس طرح کی وصیت یا اپنے پارٹس آف باڈی کو ڈونیٹ کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں عام حالات کے اندر تو انسان کے جو پارٹس آف باڈیز ہیں وہ ڈونیٹ نہیں ہو سکتے، وہ اس کو عطیہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کے مالک ہی نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امانتاً ملے ہیں، تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو اس میں مالکانہ تصرف کر سکتے نہیں ہیں، تو اس لیے اعضاء کی ڈونیشن، اعضاء کو عطیہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں تو اسی پر فتویٰ ہے، لیکن اگلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پیدا ہو جائے، کسی وجہ سے ضرورت کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے، اور ضرورت کی وجہ سے کسی عضو کو عطیہ کرنا یہ جائز ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے، بالکل جائز نہیں ہوتا۔ اور بعض اعضاء وہ ہیں جن کو بالکل آپ عطیہ کر ہی نہیں سکتے، اور بعض وہ ہیں جن کو کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشنل ہے، شرائط کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت پیدا ہو گئی، مثال کے طور پر آپ کا جو خون ہے، آپ کا خون، یہ خون کسی دوسرے کو، آپ کے گھر میں مریض ہے تو ڈاکٹرز نے کہا جی خون لگے گا تو اس کی جان بچ جائے گی، تو جان بچانا ضرورت میں شامل ہو گیا، کسی کی جان بچانا ضرورت کے اندر کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا، تو اب خون کیا ہے؟ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر ہے، دلیل اس کی کیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال پورے، حولین کاملین، 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ اب یہ جو دودھ ہے نا، یہ بھی عورت کا جز ہے، ماں کا جز ہے، یہ خون سے دودھ بنتا ہے، اور پھر دودھ بچہ اس کو فیڈ کرتا ہے اس کو، اور بچے کی گروتھ ہوتی ہے، بچہ بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ حکم نکالا کہ یہاں ضرورت ہے تو بچے کے لیے دودھ پلانا، تو اسی طریقے سے خون کا معاملہ ہے، خون، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ خون دیں تو آپ کی اپنی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کڈنی کو ڈونیٹ کرنا، اب کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے بندہ بھی، آپ کے گھر میں ایک شخص ہے اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے، اور ڈاکٹرز نے کہا بھی کوئی اگر آپ کے گھر میں سے کوئی اس کو ایک گردہ دے دے تو اس بندے کی جان کیا ہے؟ یہ بچ سکتی ہے، یہ اپنی زندگی اور بھی گزار سکتا ہے۔ لیکن اس میں ساتھ میں شرط یہ ہے کہ جو گردہ دینے والا ہے نا، اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ ڈاکٹرز ساتھ میں یہ کہیں کہ آپ کے 2 گردے ہیں تو آپ ایک دے دیں، تو آپ ایک پر گزارا کر سکتے ہیں، آپ زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس اپنے عزیز کی جان بچانے کے لیے ایک کڈنی کو ڈونیٹ کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے شرعاً یہ ضرورت پیدا ہوگی، تو اب کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ تو شرط وہی آ گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عضو جس کے بنا آپ ہی نہیں زندہ رہ سکتے وہ نہیں ڈونیٹ کیا جا سکتا۔ مثال کو کہیں جی دل دے دو، لیور دے دو، تو ان کو تو آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ دل دیں گے تو آپ کی اپنی جان کیا ہے؟ تو یہ دینا کیا ہے جی؟ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال عام حالات میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے، لیکن کسی کی جان بچانا ہو اور اس کی جان بچ بھی جائے اور آپ کے دینے سے آپ کی جان کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس صورت میں ڈونیشن دے سکتا ہے، اعضاء کو عطیہ کر سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ان کو ڈونیٹ کر سکتا ہے لیکن ان کو بیچ نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی کہہ جی آپ گردہ بیچ دیں، تو گردہ آپ بیچ نہیں سکتے، یاد رکھنا۔ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی جب اگلے کی جان بچ جائے اور اپنی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو، آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے۔ وجہ وہی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہیں، جب مالک نہیں ہے تو مالکانہ تصرف بھی اس میں کر سکتے نہیں ہیں۔ یہی بالوں کا مسئلہ میں نے پہلے بھی ریکارڈ کروایا تھا، اپنے وہ عورتیں اپنے بال بیچتی ہیں، باہر بھی ادھر آیا ہوتا ہے، تو یہ
اعضاء کی خرید و فروخت مسلم ہو غیر مسلم ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کی بات ہوگی نا، زندگی میں ڈونیٹ کر رہا ہے، تو جو وصیت کر کے جاتے ہیں جی میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا، میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، میرا یہ گردے ڈونیٹ کر دینا، فلانی چیز ڈونیٹ کر دینا، تو یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد تو بالکل ختم کر ہی نہیں سکتے۔ مرنے کے بعد ڈونیٹ نہ آنکھیں، نہ لیور، نہ یہ کڈنی، کچھ بھی چیز آپ اس کی وصیت کر نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن پاک ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں، تو یہ ظاہر ہے جب چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، پھر وہ چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلح حضور نے اس سے منع فرمایا، یعنی چیزیں کاٹنے سے انسانی جسم کے۔ اور ہم عائشہ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں، ان کا قول ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی کی توڑنا۔ تو پوسٹ مارٹم پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے وہ ریکارڈ کرواؤں گا، مسئلہ بیان کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد تو بالکل بھی آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا، زندگی میں کچھ تو تھا نا آپ کو تصرف کہ آپ استعمال کر لیتے تھے اپنے اعضاء کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے، تو مرنے کے بعد تو بالکل بھی آپ ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ تو مرنے کے بعد وصیت کرنا کیا ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ آج کے کچھ اینکر پرسنز اور یہ تجزیہ کار وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے تو اب رہے نہیں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں تو لہٰذا دے دیا جائے۔ دیکھیں ہم نے اسی طریقے سے زندگی کو گزارنی جیسے اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہو جاتا ہے جی حکم ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اعضاء کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے زندگی کے اندر۔ ہاں آپ کے ڈونیٹ کرنے سے کسی کی جان بچ جائے اور آپ کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو تو پھر کیا ہے ضرورتاً یہاں ضرورت پیدا ہوگی تو دیا جا سکتا ہے، وگرنہ اگر آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ ڈونیٹ کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ پھر یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو سیل پرچیز اس کی سیل نہیں کر سکتے اس کو، تو یہ بھی اس میں حکم شرع ہے، یہ زندگی کے اندر ہے۔ مرنے کے بعد تو پھر بالکل بھی تصرف نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔